السلام علیکم دوستوں. آج خالی ہے جیب گل کس طرح لکھا گیا، جب لکھا گیا تو اس وقت کیا کیفیات تھیں، اس میں سے کچھ تھوڑا سا میں ذکر کرتا ہوں. خالی ہے جیب گل دراصل میں نے آپ سے عرض کیا تھا، میں نے شیئر کیا تھا آپ سے کہ یہ دراصل ایک ماڈرن بدھا کی کہانی ہے جو جنگلوں میں جاتا ہے حقیقت کی تلاش میں اور کچھ حقائق جو ہے وہ لے کے آتا ہے. تو مجھے کالج کے ایک لڑکے نے پوچھا، سوال کیا، سر یہ آپ نے کیا جملہ لکھا ہے، کسی اور ناول کی بات ہے، اس میں ایک جملہ تھا کہ آئی ایم اے مینی مین. اب میں نے کہا یار یہ جو رائٹر لوگ ہیں نا جو اسی طرح ہوتے ہیں، کوئی اتنا زیادہ سیریس لینے کی ضرورت نہیں ان کو. نہیں سر پھر بھی بتائیں. میں نے کہا وہ جب اصرار کرنے لگا، میں نے کہا یار تم نے شعلے فلم دیکھی ہے؟ کہتے جی سر. میں نے کہا وہ رائٹر نے لکھی ہے نا. تو اب اس میں سارا اپنے آپ کو ڈسکائز کرنا پڑتا ہے، چینج کرنا، اس کریکٹر کے اندر گھس جانا پڑتا ہے. اب دیکھو گبر بھی وہی ہے، پولیس انسپیکٹر بھی وہی ہے، ماسٹر بھی وہی ہے، ایون بسنتی بھی وہی ہے، اور وہ چھوٹا بچہ ہے جو وہ بھی وہی ہے، اور دوسرے جو کریکٹرز وہ ایک بیوہ ہے وہ بھی وہی ہے، وہ ہیرو ہیں جو منچلے سے وہ بھی وہی ہے. تو کہاں سے سارے کردار آئے، وہ ڈائلاگ کہاں سے آئے، وہ فیلنگز کہاں سے آئے؟ اس کے اندر سے آئی رائٹر کے. تو اس لیے رائٹر ایک شخص نہیں ہوتا، جو اس کے کردار ہوتے ہیں وہ اس کے اندر داخل ہو کر خود باہر نکل آنا پڑتا ہے اور اس کو پھر اس طرح دیکھنا پڑتا ہے. اور اگر اپنی بات کرے گا تو جیسے میں نے ایک بار عرض کیا تھا کہ کلاس روم میں مجھ سے کہا گیا کہ کہانی کیسے لکھیں گے آپ، تو میں نے کہا کہ ابھی بتاتا ہوں، مجھے یہاں اپنے آپ کو یہاں چھوڑنا پڑے گا اور رائٹر کو سامنے دوسری دیوار پہ کھڑا کرنا پڑے گا. اس کے بعد بتاؤں گا آپ کو کہ کون کیا کر رہا ہے، جس میں میری شخصیت سب سے پہلے شامل تھی، جسے ایک رائٹر کی نظر سے دیکھا جائے گا. تو اسی طرح یہ جب میں اس کریکٹر سے ڈیل کر رہا تھا جسے جنگلوں میں جانا ہے، جو سارا اپنا یعنی چھوڑ چکا ہے، دنیا چھوڑ چکا ہے اور صرف حقائق کی تلاش میں ہے، سوچ و وچار میں، فکر میں ہے. تو اس میڈیٹیشن کی کیفیت میں کیا تھا کہ ایک بار مجھے یوں لگا، میں ایک کمرہ چھوڑ کے دوسرے کمرے میں بیٹھا ہوا تھا. تو کمرے کے جو خالی چھوڑا ہوا تھا کمرہ میں کہہ رہا ہوں کہ اس کے دوسری سائڈ پہ بچے ٹی وی دیکھ رہے تھے، میرے فیملی. تو میں بڑا ناراض ہو کے اس کمرے سے لکھتا ہوا سوچ رہا تھا، میں میڈیٹیشن کے موڈ میں تھا. تو وہاں سے میں آیا اور آ کے میں نے گھر والوں کو ڈانٹنا شروع کر دیا. آپ کا خیال نہیں ہے محلے والے جو ہیں کیا کہہ رہے ہوں گے، اتنی اونچی آواز میں آپ نے ٹی وی لگایا، بہت بری بات ہے، میں بھی ڈسٹرب ہو رہا ہوں، محلے والے بھی ہو رہے ہوں گے. تو خیر میں ڈانٹ کے واپس آ گیا. اور اس کے بعد مجھے بتایا انہوں نے کہ آپ کو کیا ہو گیا تھا. میں نے کہا کچھ نہیں ہوا. کیوں کیا ہوا؟ میں نے منع کیا آپ کو، یہ مجھے یاد ہے، مجھے پتہ ہے کہ میں نے منع کیا. تو انہوں نے کہا کہ جی نہیں، وہ ٹی وی کی آواز بہت کم تھی اور ہمیں حیرت تھی کہ وہ آپ تک پہنچی کیسے، یہ آپ کو کیسے پتہ چلا کہ آواز ٹی وی چل رہا ہے. ہم نے تو بڑی احتیاط کی تھی، ہم جانتے تھے کہ آپ لکھ رہے ہیں. تو اس وقت سینسز کچھ اس طرح سے ڈیولپ ہو گئی تھیں اور بلا مبالغہ سم ٹائمز یہ ہوتا تھا کہ اس کیفیت میں آ کے مومنٹ آف ارتھ جو ہے وہ محسوس کی جا سکتی تھی اس میڈیٹیشن کے عالم میں. وہ ایک کریٹیو انٹیلیجنس کا مسئلہ ہے، وہ ان مسائل کو بھی میں نے دیکھا ہوا تھا. تو اور میڈیٹیشن کے مسائل بھی تھوڑے سے سامنے تھے میرے. تو میں بہرحال مجھے ڈوبنا پڑا اس کریکٹر میں جو کہ جنگلوں میں جا کے حقیقت کی تلاش کرتا ہے. تو اس کا چلیے اسے ایسے کرتے ہیں کہ پھر اکثر مجھے ایک شارٹ کٹ کرنا پڑتا ہے. تو کبھی ایسے ہوگا یا موقع سمجھا میں نے، یا میں نے یہ سمجھا کہ ذرا تفصیل سے بات ہو تو کوئی بات لیکچر لائک کریں گے. لیکن فی الحال ایسے کرتا ہوں کہ وہ جو شخص گیا ہے جنگلوں میں، وہ جسے میں ماڈرن بدھا بھی کہہ رہا ہوں، تو کسی نے کہا ہے ایسے، وہ دوہرا رہا ہوں میں، تو وہ کس طرح سے کچھ نتائج سامنے لاتا ہے وہ میں ابھی آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں، ایک ڈیڑھ صفحہ. تو لیکن اس سے پہلے میں یہ بتا دوں کہ اس ناول کا نام پہلے میں نے اندرائن رکھا تھا. دراصل میں ایک عربی
کتاب کا اردو میں ترجمہ پڑھ رہا تھا تو اس ترجمے میں اندرائن کا لفظ استعمال ہوا. مجھے پتہ اس میں انہوں نے واضح یہ کیا جی اندرائن جو ہے یہ ایک ایسا درخت ہے جس کا پھل بہت کڑوا ہے اور اس کے اور پھر آنسو آ جاتے ہیں اس کے. تو مجھے یہ بڑا رومانٹک نام لگا. میں نے ناول کا نام ہی اندرائن رکھ دیا. تو میں نے کہا یہ تو وہ سچائی کی تلاش میں مارا مارا پھرے گا پھر واپس آئے گا ایک درخت، یعنی سارے اینڈ کا حصہ میں نے یہ سوچا کہ آئے گا اور اس درخت کے نیچے کھڑا ہوگا اور سوچے گا کہ میں نے کیا پایا، کیا کھویا، کیا پایا، میں نے کیا حاصل کیا. تو اسے افسوس ہوگا تو اس درخت کے نیچے کھڑے کھڑے اس کے آنسو آ جائیں گے. بعد میں نے میری تسلی نہیں ہوئی، میں نے اندرائن کی تحقیق شروع کی کہ بھئی کیا کون سا درخت ہے دیکھوں جس سے آنسو آ جاتے ہیں. وہ پتہ چلا وہ ترجمہ انہوں نے ایکسپلینیشن ہی غلط کی ہوئی تھی. دراصل وہ ایک ککڑی لائک چھوٹا سے ہوتا ہے، ایک پھل ہوتا ہے، بیلیں ہوتی ہیں اور پھیلا ہوتا ہے زمین پر. تو اب ہوتا ہے یہاں پر پاکستان میں ہوتا ہے وہ، تو وہ کڑوا سا پھل ہے. تو اس کا نام میں نے پوچھا تھا، جانا وہ اب بھول گیا. تو وہ تھا، میں نے کہا یہ تو یار یہ سارا رومانس ہی ختم ہو گیا، درخت کے نیچے کھڑا ہونا اس کا، سلیم کا جو ہیرو ہے اس کا. تو بہرحال پھر میں نے اس کا نام خالی ہے جیب گل کر لیا کہ ایک ایسی زمین ظاہر ہے جو کہ جیب گل جس کا خالی ہے، اسی حوالے سے دیکھ لیتے ہیں. تو میں آپ کو تھوڑا سا پڑھ کے سناتا ہوں. خاموش تاریکی میں سنسناہٹ کا ایسا ہی کردار ہے جیسے خاموش تکلم میں زبان کے ان عضلات کا جو اپنا سارا کردار ویسے ہی ادا کرتے ہیں جیسے وہ باتیں کرتے ہوئے، کہ وہ تو چلتے رہیں مگر آواز نہ آئے اور انسان باتیں بھی کرتا رہے. یہ وہی باتیں ہیں جو ہم خود سے کرتے رہتے ہیں. سلیم نے اپنے خیال کا رخ اس وقت بدلنے کی کوشش کرتے ہوئے سوچا جب وہ دو خیالوں کے درمیانی وقفے میں خاموش تاریکی کی سنسناہٹ سن چکا تھا. جن باتوں کی آواز آتی ہے وہ تو فضا میں چلے جاتے ہیں، اور خاموش تکلم کہاں محفوظ ہوتا ہے، اور جو سوچتا ہے کہاں محفوظ ہوتا ہے. ان سوالوں کے جواب کے بارے میں ابھی اس نے سوچنا شروع نہ کیا تھا کہ موہنی دوبارہ اس کے سامنے آ گئی، خاموش. لگتا ہے یہ دنیا چھوٹے بڑے مقناطیسوں سے بنی ہے. اجسام ہیں تو اس کی کشش نظر نہیں آتی، اور کبھی کشش ہے تو اجسام غائب. انہی اندیکھی چاہتوں اور مجبوریوں کا نام محبت ہے جس کی طلب اور خواہش میں اجسام ڈولتے ہیں. غلبہ خوشی ہے، شکست غم، تحقیر ہیجان اور تحلیل موت. مگر وہ خیالات اور خاموش تکلم ابھی شاید میں خود اس جواب کو حاصل کرنے کا ارادہ نہیں کر پایا. یہ ارادہ کیا ہے؟ ہماری ترکیب کی ضرورت کا رد عمل، اس کا ماخذ. ضرورت کا وراثتی ماخذ یا منبع. یوں تو ہمارا عمل ہمارے وراثتی منبع کا مرہون بن جاتا ہے ایک حد تک. وہ حد کیا ہے؟ انسان کا ایسا لمحہ جو وراثت سے مختلف ہو. کیا بس یہی؟ یہ فضا و ماحول بھی جس میں ہم گھرے ہوئے ہیں، کیا بس یہی؟ اس کے علاوہ وہ خیالات اور خاموش تکلم کہاں جاتے ہیں؟ وراثتی منبع میں. ہاں، یہیں پر. اس کے لبوں پر ہلکی سی مسکراہٹ بکھر گئی اور اس نے آنکھیں کھول دیں. پھر اس نے اپنے چاروں طرف دیکھا جیسے ان سے پوچھ رہا ہو، کہو تمہارے پاس تو نہیں نا؟ بادل، ہوا، درخت سب خاموش تھے. میں جانتا ہوں اگر یہی سوال میں تم سے باتوں کے بارے میں پوچھوں گا تو تم اپنے دامن سے شور کے مرغولے چھوڑنے لگو گی. سلیم ہوا سے مخاطب تھا، اور ہواؤں میں جانے والی بات بھی تو خاموش تکلم کی طرح وراثتی منبع کا حصہ بنتی ہے. ہاں،
مگر اس کے رد عمل میں ہونے والی کئی باتوں کا تعلق ایک مختلف وراثت سے ہوتا ہے، اور میں اسی وجہ سے غصہ، شور اور انتقام کا جذبہ بنتا ہے، اور ان میں اسی وجہ سے غصہ، شور اور انتقام کا جذبہ بنتا ہے، اور ہم آہنگی کا فقدان وجہ بنتا ہے۔ خاموش تکلم میں فکر ہوتا ہے اور با آواز تکلم میں رد عمل۔ خاموش تکلم میں گہرائی ہے اور با آواز میں عجلت۔ خاموش تکلم میں اپنے تجربے کا بیان ہے اور با آواز میں تشریح زیادہ اور تجربہ کم۔ فکر، گہرائی اور تجربہ کا بیان وراثتی منبع کو مدبر اور مقدس بناتا ہے، جبکہ فوری رد عمل، عجلت اور تشریح اسے کمزور اور عامیانہ بناتے ہیں۔ نیز سطحی دانش، سطحی نیکی اور حصول لذت کے جذبوں کو جگہ دیتی ہے۔ نیز سطحی دانش، سطحی نیکی اور حصول لذت کے جذبوں کو جگہ دیتی ہے۔ تو دوستو، یہ ہیں وہ کیفیات جو کہ سلیم جن سے گزر کے اپنے مونولاگ کہہ لیجئے اسی میں وہ یہ سوچتا رہتا ہے، اور بابا سے جو تھوڑی سی بات ہوتی ہے وہ اس سے پہلے وہ ہو چکی ہے، لیکن جن نتائج پہ وہ پہنچ رہا ہے ان کا ذکر میں نے جیسے کیا ہے۔ اس میں مزید کہانی بلکہ یہی تسلسل ابھی جاری ہے، لیکن اتنا ہی آج کے لیے کافی ہے۔ تھینک یو ویری مچ۔